اب میں آپ کو ایک بائبل کی ایک آیت اور سناتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو یہ فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں. جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی موعود کے بارے میں فرمایا ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملیٰ ظلما وجورا, ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی بات کہی ہے جو آپ کو بائبل میں مل جاتی ہے. میں یہ ورس پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come. Comforter کون ہے؟ رحمت للعالمین. رحمت للعالمین کی خبر دے رہے. If I do not go, if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. یہ سارے سلام خبر دے رہے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں and when he is come, he will reprove the world. Reprove the world. یعنی زمین کی اصلاح کریں گے. Reprove the world of sin and of righteousness and the judgment. Judgment دیکھیے انصاف, عدل و انصاف. Righteousness, عدل و انصاف. آپ غور فرمائیں, قسطا وعدلا, یہ دونوں الفاظ یہاں موجود ہیں. Righteousness and judgment. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قائم کریں گے. تو کیا حضور نے یہ سب کچھ طاقت کے ذریعے قائم کیا؟ جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. بغیر طاقت کے اگر یہ نہیں ہو سکتا. اب مجھے صرف اتنا بتانا ہے کہ ہمارے امام مہدی موعود علیہ السلام نے اسی نہج پر دعوت اللہ دی جس نہج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اللہ دی. آپ نے 22,000 میل کا فاصلہ, اس زمانے میں جب کہ کوئی مینس نہیں تھے, نہ پلین تھے, نہ کار تھی, نہ ٹرین تھی. اس زمانے میں آپ نے 600 سال 550 سال پہلے 22,000 میل کا فاصلہ طے کر کے لوگوں کو قرآن کا بیان سنایا, لوگوں کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی, اللہ کی طرف کا پیغام سنایا. اس زندگی میں آدمی کو اللہ کو پانے کی کوشش کرنا چاہیے, یہ آپ نے بتایا, آپ نے غور فرمایا. تو آپ کے اس پیغام کا نتیجہ کیا ہوا؟ لوگوں کے ضمیر جاگ اٹھے, لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں, انہوں نے اللہ کی طرف کا راستہ اختیار کیا. آپ کی دعوت اللہ کا یہ اثر. اب 22,000 میل پھر کے اگر آپ نے دعوت اللہ دی ہے تو کیا یہ زمین میں زمین کو عدل سے بھرنا نہیں ہوا؟ آپ غور فرمائیے. کسی اور اللہ کے خلیفے نے اس قدر زمین میں پھر کے زمین کو عدل و انصاف سے نہیں بھرا تھا. اب آپ یہ غور فرمائیے کہ میں آپ کو تفصیلات میں نہیں لے جاؤں گا. میں تاریخ کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. ہماری نے غیر مذہبی مورخین عبد القادر بدایونی, جن کی تاریخ بدایونی, اس کا اصل نام ہے منتخب التواریخ, مشہور کتاب ہے تاریخ کی, میڈیول انڈیا کی مشہور تاریخ ہے. اس میں عبد القادر بدایونی جو مہدوی نہیں تھے لکھتے ہیں, بندگان خدا کے دلوں میں میر موصوف کا تصرف اس درجے تھا کہ بعض مشہور خطاء التاریخ, میں ترجمہ سنا رہا ہوں, فارسی میں ہے یہ, اردو میں ترجمہ سنا رہا ہوں. راہزن, خطاء التاریخ میں راہزن, راستے میں لوٹ لینے والے, خون چکا شمشیر کے ساتھ آ کر آپ کے ساتھ رہے اور قرآن بیان قرآن سن کر آپ کے اصحاب میں داخل ہوئے.
اور ولایت کے درجے کو پہنچے، اور کئی اہل اللہ ان کے دامن سے اٹھے۔ یہ شہادت ہے، یہ ایویڈنس ہے، یہ گواہی ہے جو ایک مورخ دے رہا ہے ہمارے امام کی دعوت اللہ کی جو تاثیر۔ ابوالکلام آزاد نے آپ کی دعوت کے متعلق تذکرے میں لکھا ہے، عشق کی صداقت اور خلق کی پاکی نے تھوڑے ہی عرصے میں ہزاروں آدمی آپ کے عشق کی صداقت اور خلق کی پاکی نے ان کی دعوت و تذکیر میں ایسی تاثیر بخشی تھی کہ تھوڑے ہی عرصے میں ہزاروں آدمی حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے اور متعدد سلاطین وقت نے ان سے بیعت۔ یہ شہادت ہے، آپ نے غور فرمایا۔ امامنا علیہ السلام کے اصحاب کے متعلق آزاد لکھتے ہیں، ان لوگوں کے طور طریق کچھ عجیب عاشقانہ اور والہانہ تھے، اور ایسے تھے کہ صحابہ کرام کے خصائص کی یاد تازہ کرتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی یاد تازہ کرتے تھے۔ ان کے طور طریقے ایسے تھے۔ خواجہ محمد عباد اللہ امرتسری نے یہ لکھا ہے، معلوم نہیں کہ اس شخص میں، دیکھیے وہ مہدوی نہیں ہے، معلوم نہیں کہ اس شخص نے، اس شخص مراد ہمارے امام مہدی موعود علیہ السلام، معلوم نہیں کہ اس شخص میں کیا مقناطیسی قوت تھی، میگنیٹک پاور تھا کہ ہر شخص جو نام سن لیتا خود بخود چلا آتا، اور جو ایک دفعہ آتا گرویدہ ہو جاتا۔ کلام میں جادو ایسا کوٹ کوٹ کا بھرا ہوا تھا کہ مجلس واعظ میں حاضرین دم بخود بیٹھے نظر آتے اور اہل دل تو وجہ میں آ جاتے۔ یہ تاریخی شہادتیں اور بہت سی سینکڑوں پیش کی جا سکتی ہے اور آپ کو بتایا جا سکتا ہے، مگر میں جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے امام مہدی موعود علیہ السلام نے اتباع رسول میں قرآن مجید کو پیش کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی محبت کا پیغام دیا، تعلیم دی کہ اللہ کی عبادت محبت کے ساتھ کرو، اللہ کی اطاعت محبت کے ساتھ کرو۔ تو یہ پیغام آپ کا ہزارہا لوگ آپ کا یہ پیغام سنتے تھے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا وہ اللہ کی محبت کے راستے پہ آ جاتے۔ آپ نے غور فرمایا۔ تو مختصر یہ ہے کہ ہمارے امام مہدی موعود علیہ السلام کے پاس حکومت نہیں تھی، ایک گاؤں پر بھی آپ کی حکومت نہیں تھی۔ ہم آپ سے کہتے ہیں، ہم خود کہتے ہیں کہ ایک گاؤں حکومت نہیں تھی، کوئی فوج نہیں تھی، کوئی طاقت نہیں تھی، مگر ہزارہا لوگوں نے آپ کے پیغام کو سنا اور آپ کی آواز پہ لبیک کہا، ان کے زندگیوں کی کایا پلٹ گئی۔ یہ ہے زمین میں عدل و انصاف کو پھیلانا۔ آپ نے غور فرمایا، اسی لیے ہم آپ کو سچا مہدی موعود مانتے ہیں۔ ہم کو اللہ ہمارے عقیدے پر ثابت قدم رکھے، قیامت تک اللہ ہم کو اپنے اس عقیدے پر قائم رکھے۔ اللہم آتنا تصدیق المہدی کما ہوا تصدیقہ واحیینا فی زمرۃ المہدی وامتنا فی زمرۃ المہدی واحشرنا یوم القیامۃ فی زمرۃ المہدی، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔